ابھی غزہ پٹی پر جو صورتحال ہے اس وقت اس کی کچھ بات کرتے ہیں کہ جہاں ایک جانب پوری دنیا جشن منا رہی تھی 2024 کے اندر کہ کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ ہم نیو ایئر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. کسی نے سوچا کہ 2023 کے اختتام میں اور 2024 کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسرائیلی فورسز فلسطینیوں پر کس طریقے سے بمبارڈمنٹ کر رہی تھی, وہاں پر جینوسائیڈ کا وہ جشن منا رہی تھی. اور ابھی جو پروف ملتے ہیں اور جس قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں, وہاں پر تو کسی جانور ایسی زندگی نہیں گزار سکتے جیسے ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائی وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں. لیکن پوری دنیا کو, پورے ویسٹ کو جو ہیومینٹی پر اتنی بات کرتے ہیں کہ ایک آپ دیکھیں کہ کیٹس اینڈ ڈاگس, جانوروں کے اتنے رائٹ ہیں کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا دے تو ان کو 10-10 سال کی جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو عمر قید گزارنا پڑتی ہے. وہ انسانی جانوں کے ضائع ہونے پر کچھ نہیں کر رہے, سب خاموش ہیں. بخاری صاحب, میں چاہوں گی کہ غزہ کی صورتحال پر آپ کچھ کہیے, ہمارے مظلوم بہن بھائی, اور میں چاہوں گی حماس کا کریکٹر جو ہے کہ کس طریقے سے ہاسٹیج جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, ان کو کیا خوبصورتی سے رکھا ہے, کیا مہمان نوازی کی ہے انہوں نے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2023 جو ہے یقینی طور پر اور بجا طور پہ کہا گیا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا سال تھا. بالکل. اس حوالے سے جو چند باتیں ہیں وہ میں کرنے سے پہلے ایک بات پاکستان کی قوم کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کسی کی سنتے نہیں ہیں, اس مرتبہ انہوں نے نئے سال کی سیلیبریشنز کو حکومت کے پرائم منسٹر کی خواہش کے مطابق, مطالبے کے مطابق بالکل سادگی سے, سوائے پیغامات, اور وہ بھی اگلے دن صبح رات کا کوئی جشن, کوئی آتش بازی, کوئی فائر ورک, کچھ نہیں تھا. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ مسلم کازز جو ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہی انداز ہوتا ہے قوموں کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 2023 نسل کشی کا سال رہا ہے, تھوڑی سی ذرا فیکٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اب تک جو ہے شہید ہونے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد 21,800 ہو چکی ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد 56,451 سے بتائی جاتی ہے. اب تک 29,000 بم گرائے جا چکے ہیں غزہ کی پٹی پر, جو کہ صرف 41 کلومیٹر کی پٹی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری اسکرین کے اوپر وہ ویژول بھی چل رہے ہیں کہ غزہ ہیز بین ریز ٹو گراؤنڈ. اس کو بالکل زمین بوس جس کو کرنا کہتے ہیں, وہ صورتحال ہے, بہت تکلیف دہ ہے. اور اس کے باوجود کہ اتنے بم گرائے چکے ہیں, امریکہ نے ایک اور بے غیرتی, بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ سینٹ سے پوچھے بغیر, اپروول لیے بغیر انہوں نے مزید بم بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. ہم یہاں بھول جائیں گے, ہمیں سلام کرنا چاہیے ان حوثی قبائل کے لوگوں کو بھی جو وہاں پر انٹر ہونے والے ہر بحری جہاز کو چیلنج کر رہے ہیں, اس پر اٹیک کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کسی بھی جہاز کو جو اسلحہ لے کے یہاں سے جا رہا ہوگا اسرائیل کے لیے, اس کو ہم زندہ سلامت وہاں نہیں پہنچنے دیں گے. یہ امریکہ کی طرف سے وہاں مداخلت کی گئی ہے, ان کی بوٹس جو ہیں وہ 3 ڈبو دی گئی ہیں, لیکن حوثی جو ہیں وہ اتنی جلدی امریکہ کی اور اسرائیل کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کر کے امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لی ہے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے, آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, نہ ہم طاقت سے ڈرے ہیں, نہ ہم تعداد سے ڈرے ہیں, نہ ہم اسلحوں سے ڈرے ہیں. 313 اگر 32,000 کی فوج کو بھگا سکتے ہیں تو یہ کیا بیچتے ہیں, یہ ہماری میراث ہے. ارے واہ, یہ ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں, یہ ہمیں کر کے دکھایا ہوا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جائیے جناب حماس. آپ نے بہت صحیح سوال پوچھا. حماس کو ڈسمینٹل کرنے کا نیتن یاہو کا خواب نہ پورا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. نیتن یاہو, ریممبر ون تھنگ, یو مے ڈائی wishing, willing, expecting, demanding Hamas's destruction. Hamas is Palestine. Hamas is not an organization. جو کوئی اختلافات ان میں تھے بھی فلسطینی اتھارٹی کے حساب سے, وہ بھی آپ کے اس حرکت نے ختم کرا دیے ہیں, اور ناؤ فلسطینی نیشن از اے یونائٹڈ نیشن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حماس پر فتح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر غزہ اور مصر کے درمیان سرحد جو ہے اس کا کنٹرول سنبھال لے. Stop dreaming, Mr. Netanyahu. Nothing of this sort is going to happen. You don't know. You have raised Gaza to ground, but the resistance that you are facing still, your soldiers are dying, your war machinery is being destroyed. ابھی تو وہ کھل کے سامنے آئے نہیں ہیں, اس لیے کہ you have caught them unaware. Anyway, جیسا میں نے کہا, آپ جو جواز پیش کرتے ہیں کہ حماس نے ہم پر حملہ کیا, یہ اتنا بے وزن, یہ اتنا بے معنی جواز ہے, اس لیے کہ آپ تو پچھلے 75 سال سے فلسطینیوں کو شہید کرتے آ رہے ہیں, ان کی نسل کشی کرتے آ رہے ہیں, اور اس 2023 میں اور اس سے پہلے 2022 میں بھی آپ نے 3 مرتبہ غزہ کو روئن کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حماس نے آپ پر حملہ کیا ہے. حماس only tried to defend itself. Let that be clear. ریٹیلیٹ کیا نا, انہوں نے اٹیک تھوڑی کیا. ٹھیک ہے جناب. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ اپنے عروج پر ہے, اور اس جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کے فلاڈیلفی کوریڈور وہ بفر زون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہوگا. یہ علاقہ بھی مصر کے ساتھ, ایجپٹ کے ساتھ لگتی ہوئی جو پٹی ہے اس میں واقع ہے. میں نے جیسا کہا, keep dreaming,
You will be challenged on every step and every inch of Gaza. سر उनकी आवाम ही and the चैलेंज कर रही है. Palestinian land. मैं चाहूंगी कि आप उस लड़के का भी जिक्र करें जिसने रिजेक्ट किया है. भाई बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जब आप इंसानियत भूल जाएं, जब आप इंसानियत का खून करने लग जाएं, तो आपके अंदर से वो शगुफे फूटते हैं जो आपकी माइट को चैलेंज करते ये हैं, हमारी स्क्रीन पे जो है सर वो आपको लड़का. गलत साबित कर देते हैं. जिस बच्चे का जिक्र आप कर रही हैं, आइडो एलाम शायद नाम है उनका, जी. वो हम सलाम पेश करते हैं आपको कि आपने अरे वाह. अपनी फौज की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है, आपने इस हमले को नाजायज करार दिया है, आपने इसे गजा के साथ ज्यादती से ताबीर किया है. आप मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हम आपके जज्बे की, हम आपकी स्पिरिट की तारीफ करे किए बगैर जो है वो नहीं रह सकते हैं. देखिए जनाब, ये तो हो गई एक सूरत. दूसरी सूरत ये है, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये जिक्र करते रहते हैं कि ये फैक्टर्स तो चलिए ये तो कुदरत की तरफ से है ना, कि एक अंदर से इजरायली जो है वो सिपाही बोल पड़ा बगावत की है उसने. लेकिन हमारे मुसलमान मुल्कों ने अभी तक वो बेहिसी, वो बेअमली, वो दोगला रखा हुआ है. ना OIC में कोई ऐसी मूवमेंट हम देख रहे हैं, ना अरब लीग में देख रहे हैं. मुझे अफसोस है इस बात पर कि सब कुछ जानते हुए कि एक मुसलमान कौम की नस्लकुशी हो रही है, आप अभी भी अपने यानी नए साल की खुशियां मना रहे हैं, आप अपने टावर्स जो हैं उनके ऊपर रंगीन कर रहे हैं, रोशनियां कर रहे हैं, बिल्कुल फायरवर्क्स हो ऐसे रहे हैं. खुदारा ये मौका ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि ये जो हाथ आज गिरेबान तक फलस्तीनियों के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जी, 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 यू आर बिल्कुल. नॉट फॉर अवे फ्रॉम दैट. तो मैं बद्दुआ तो नहीं देना चाहता, ना ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा हो, खुदा करे कभी ना हो ऐसा. लेकिन अगर फलस्तीन के बच्चे सिसकेंगे, हाँ. अगर वहाँ के जवान शहीद होंगे, अगर वहाँ के बूढ़े मलबे के तले दबेंगे, तो फिर ये कहते हैं ना कि ये फिजा किसी की नहीं है. फिर ये दस्तक जो है आपको भी सुनाई देगी. आहिस्ता-आहिस्ता ये हाथ इससे पहुंचेगा बचने का हर तरफ. एक ही तरीका है कि आप इतनी फोर्सफुल तरीके से अपनी माइट को, अपने पैसे को, अपनी फौज को, अपने असले को इस्तेमाल करें कि नेतन्याहू जैसा पागल आदमी अपने बाल नोचने को सर शट अप कॉल देने की बात है ना. 57 मुस्लिम ममालिक हैं, मिलकर कुछ तो देने का करें. एक ही तरीका है कि आप खड़े हो जाएं उनके खिलाफ. लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि हम सब इकट्ठे हैं और फलस्तीन के खिलाफ हम सब इकट्ठे लड़ेंगे. आखिर 57 इस्लामी ममालिक हैं, कुछ तो करें.